کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ظلم کرنے کی کیا بات ہے؟ دیکھیے اس جگہ پھر ایک جو ہے تشریح نکلتی ہے، کامنٹ جو ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام بیویوں کے درمیان اتنا زیادہ عدل و مساوات کرتے تھے کہ جن زوجہ کو جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم پر سرکار موجود رہتے تھے، اسی لیے ایک اور مسئلہ بتاؤں اس میں شاید کیا کرتے ہیں، لیکن حقیقت ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر 1 شادی 2 شادی 3 شادی 4 شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ آپ عدل کریں، آپ آپس میں عدل کریں۔ اب پھر اللہ کا فرمان ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی بقرات کرو۔ عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے کہ مکمل طریقے سے جتنا کام آپ ایک بیوی کو دیتے ہیں اتنا ہی کام دوسری بیوی کو دیں، جس طرح محبت آپ اس بیوی سے کرتے ہیں اسی طرح محبت دوسری بیوی سے کریں۔ تو لفظ عدل کا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے ہو تو تم ایک ہی بقرات کرو۔ یہ ایک بات ذہن میں آ گئی اور اس سے جو ہے آپ علم میں یہ نالج علم میں آنا ضروری تھا۔ تو اس جگہ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ کیا تمہیں یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے ٹائم دیا ہے آج کی رات تم کو، اس ٹائم میں کسی اور کو ٹائم دوں گا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس کے بعد کہ مجھے یہ گمان تھا کہ شاید جب آپ اپنے بیڈ پر موجود نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کسی اور زوجے کے پاس گئے ہوں گے، یہ حضرت عائشہ کہتی ہے بعد میں، اس سے پہلے سرکار نے ارشاد فرما دیا۔ لیکن اس جگہ ایک اور علماء فرماتے ہیں اور یہ بھی عشق و محبت کی بات ہے، اس کا تعلق تو سرکار کی ذات سے تھا۔ دیکھیے یہ ساری میں تشریح بیان کرتا ہوں، جب حدیث کا کورس ہوتا ہے یا درس ہوتا ہے عالم کی کورس میں تو ایک بات کے اوپر غلط تشریح کی جاتی ہے کہ سرکار نے غلط کیوں کہا، ایک لفظ کے اوپر اس کے اوپر غلط ہوتا ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ سرکار نے یہ کیوں کہا کہ کیا تمہیں یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بات تو تھی سرکار کی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا نام کیوں لیا؟ علماء اس کو وقت فرماتے ہیں کہ دراصل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ سبحان حضور کا کام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا اپنی ذات سے تو نہیں ہوتا، اور اس کی قرآن مقدس کے اندر ثبوت ہے کہ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، یہ جو رسول جو کچھ نطق فرماتے ہیں اپنی زبان سے بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے بلواتا ہے۔ تو جو سرکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، جو سرکار بولتے ہیں اللہ تعالیٰ بلواتا ہے۔ اسی لیے حضور کی بات تھی یہاں پر، لیکن حضور نے کہا کہ کیا تمہیں یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ اس لیے کہ سرکار کا ہر عمل جو ہے وہ دراصل اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کرواتا ہے۔ اسی لیے اگر سرکار کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اللہ ہی کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تمہیں یہ ڈر تھا، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ آج جو ہے فقال ان اللہ تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا۔ اے عائشہ تمہیں پتا ہے کہ آج کی رات کی فضیلت کیا ہے؟ آج کی رات کون سی رات ہے؟ فرماتے ہیں کہ تحقیق کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو نصف شعبان آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر بڑا قریب اس کی رحمت آ جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی رحمت پکارتی ہے، اس کی رحمت پکارتی ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی بہترین زندگی مانگنے والا کہ جس کو بہترین زندگی دوں، ہے کوئی دنیاوی آفتوں بلاؤں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا جس کو میں محفوظ کروں، تو اور اس کے بعد ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ جس کی میں بخشش کروں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس رات کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ ایک قبیلہ ہے بنو کلب،
ایک قبیلہ بنو کلب ہے، تو قبیلہ بنو کلب میں بکریاں ہوتی تھیں. اب بکریاں بھی ایک بکری نہیں، سینکڑوں بکری. آپ غور کیجئے کہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ایک بکری کے اندر کتنے بال ہوں گے، اس سے بھی، اور ایک بکری میں کتنی بکریاں، اس سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشتا ہے، لوگوں کو بخشتا ہے، لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ ہے آج کی رات کی خبر. اور یہ حدیث شریف ترمذی کی حدیث ہے، اور ترمذی جو ہے یہ سیاستہ کی حدیثوں میں سے ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے. فرماتے ہیں پھر دوسری حدیث سماعت فرمائیں. اس کے بعد اس حدیث کو بہقی بھی ایک بہت ہی معتبر حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنۃ وفیہا ان یکتب کل خالق من بنی آدم فی ہذہ السنۃ وفیہا ترفع اعمالهم وفیہا تنزل ارزاقهم. ترجمہ: جو بچہ اس سال میں پیدا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، یعنی اس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے. فرماتے ہیں جو اس سال میں جو آدمی ہلاک ہونے والا ہوتا ہے، جس کی موت ہونے والی ہوتی ہے، اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی آپ اعمال کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں وہ اس اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی رات ان کے رزق اترتے ہیں. اسی رات اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. اسی لیے آپ نے جو 6 رکعت نوافل پڑھی اس میں ایک رزق سے متعلق تھا کہ محتاجی نہ ہو، اور دنیا کی آفت و بلاؤں سے بھی کیا کہتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. یہ ساری چیزیں تھی. تو پتہ یہ چلا کہ اس رات کا یہ کون سی حدیث ہے؟ بہقی کی حدیث ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دوسرے لوگ نہیں مانتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ دوسرے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے. یہ شروع سے، یہ 200 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا. ایک آدمی نے یہ سلسلہ شروع کیا جس کا نام محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا. اس نے یہ سلسلہ شروع کیا. اس نے کیا کیا کہ اپنی طرف سے دیکھا کہ جس چیز میں مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں، یونٹی آ رہی ہو، اکٹھے ہو رہے ہوں، کوشش کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور بہترین طریقہ یہ اختیار کیا کہ نہیں بھائی کوئی حدیث پیش کرو، انہوں نے وہ حدیث جو ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. یعنی خود سے انہوں نے یہ کہا کہ حدیث صحیح نہیں، جبکہ اس سے پہلے محدثین کرام گزرے، اس سے پہلے ساری حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی تھی. اس سے پہلے ان کے زمانے میں بخاری بھی تھی، مسلم بھی تھی، ترمذی بھی تھی، بہقی بھی تھی. یہ تو 200 سال پرانی بات ہے. لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے جس حدیث کو چاہا ریجیکٹ کیا اور جس پر چاہا عمل کیا، اور خود اپنے لحاظ سے انہوں نے ایک خود ساختہ شریعت بنائی. اس کے بعد اس سلسلہ شروع ہوا. اب دیکھیں اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں، حدیث کے اصول میں کوئی یہاں تک کہ جو حدیث ضعیف ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا بھی باعث ثواب ہے. ٹھیک ہے نا، باعث ثواب ہے، کیونکہ ذوق جو ہوا ہے، جو کمزوری آئی ہے، وہ حدیث میں کمزوری نہیں آئی ہے، بلکہ جو راوی ہیں کہ حضور سے فلاں نے سنا، فلاں سے فلاں نے سنا، فلاں سے فلاں، جو ایک چین ہے، اسی میں ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کی ہسٹری نہیں معلوم ہو سکی، جس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ بھائی اس کی زندگی کیا تھی، کتنا بڑا وہ عالم تھا، اس کے عمل کیسے تھے، اس کے اعمال کیسے تھے، کتنا مستقیم پرہیزگار تھا. تو ایک ذوق آ گیا اور کمزوری آ گئی، اس کی وجہ سے حدیث ضعیف قرار دی گئی. اسی لیے علامہ ترمذی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث جو ہے، حاضر حدیث ضعیف غریب، یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، لیکن بالعمل عند اہل العلم، لیکن اس پر علم والوں نے عمل کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم والوں نے جو